أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے، اور اس قدر بہترین نمونہ کہ اس سے بہتر نمونہ کسی کی زندگی میں ایک مسلمان کے لیے ہو نہیں سکتا، نہ ہی ہے، کیونکہ کائنات کے سب سے بہترین شخص کی زندگی وہ بھی سب سے بہترین ہی ہے۔ تو جو سب سے بہترین ہے اسی کو اپنانا، زندگی میں لانا اور اسی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، ایک مومن کو یہی چاہیے اور ایک مومن کا کام یہی بنتا ہے، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کے رسول ہونے کا، اور اس نے کلمہ پڑھ کے یوں وہ سمجھ لے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی ہے، میں اللہ کے پیغمبر کا بیعت ہو گیا ہوں۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے عوض اپنے آپ کو بیچ دینا، فروخت کر دینا۔ سو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت یہ کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ معاہدہ یہ کیا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اللہ کے ایک ہونے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے کا، تو اب میری زندگی، میرا قول و فعل، میرے شب و روز، میری تجارت، میرا کاروبار، میرا سب کچھ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو۔ اس میں میری مرضی نہیں، میرا اختیار نہیں، میری منشا نہیں، اس میں میرے اپنے بنائے گئے قوانین اور اصول نہیں۔ اصول و قوانین بھی وہ جو اللہ طے کرے اور اللہ کا رسول طے کرے۔ نہ میں اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کہہ سکتا ہوں، نہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کہہ سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال تو وہ ہے جسے اللہ نے حلال کر دیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام کر دیا۔ آپ مثال لیجئے کہ سور، خنزیر، اس کا گوشت اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے، اس کو کھانا حرام ہے۔ اب اگر ساری دنیا اور دنیا کے سارے ادارے جن کا تعلق انسان کی غذا میں تحقیق کرنا ہے کہ اس میں انسان کے لیے نقصان ہے یا نہیں ہے، اگر پوری دنیا یہ ثابت کر دے کہ خنزیر کے گوشت میں کسی قسم کی بھی کوئی مضر چیز نہیں ہے جو نقصان دے سکے، نقصان پہنچا سکے، قابل اعتراض کوئی ایسی ایک چیز بھی نہیں ہے معمولی سے بھی، ساری دنیا اس بات پہ پکی ہو جائے کہ نہیں اس میں نقصان دہ ہے ہی کوئی چیز نہیں، اس لیے اس کا کھانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا فرمان ایک طرف ہے۔ سو آپ نے حرام کر دیا تو وہ حرام ہے۔ اب کوئی اسے کہے کہ اس کی دوائی بنا لو، اس کو بطور غذا استعمال نہ کرو اور کسی طریقے سے استعمال کر لو، تو مسلمان چونکہ کلمہ پڑھ چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ اور اسوہ مان چکا ہے، اس لیے اس کا کہنا یہی ہوگا نہیں بھائی، بے شک دنیا جہان کے فائدے نقصان نہ ہونا ایک الگ بات ہے،
چاہے دنیا جہان کے فائدے سمٹ کے اس جانور میں آ جائیں، اللہ کے رسول نے حرام کر دیا سو یہ حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا۔ یہ بیعت کا، کلمہ پڑھنے کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ جو کہہ دیا نا بس وہ حرف آخر ہے، جو کر کے دکھا دیا وہی میرے لیے قابل عمل ہے، قابل تقلید ہے، قابل اتباع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ارشاد آ گیا بس وہی میرے لیے سب کچھ ہے، میرے لیے وہی کافی ہے۔ یہ ہے مسلمان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، جس زندگی میں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، اور اس زندگی میں ہمارے لیے سبق ہی سبق ہے۔ میں نے پچھلے جمعے چند ایک گزارشات کی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے والی زندگی وہ بھی ہمارے لیے اسوہ و نمونہ، کیونکہ وہ بھی ساری زندگی پاکیزہ ہے، پاکیزہ زندگی، قابل اتباع زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے کا دور وہ بھی مثالی دور، ایسا مثالی دور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دینے سے پہلے کفار کو جمع کر کے یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ اگر میں کہہ دوں کہ جبل ابو قبیس کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، کیا میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا تھا ہاں مانیں گے، مانیں گے، اگر تو کہہ دینا کہ واقعی لشکر آ رہا ہے تیری بات مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے کبھی جھوٹی بات نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے تک کسی شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آپ کی پیدائش سے لے کر رسالت ملنے تک کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی شروع ہوئی، جب آپ نے اعلان نبوت کر دیا، لوگوں کو جمع کر کے فرمایا لوگوں پھر بات سنو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہہ دو اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ جب یہ زندگی شروع ہوئی نا، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیادہ زندگی ہے، زندگی کا زیادہ عرصہ وہ آپ کا مکہ میں گزرا، مکہ میں گزرا ہے۔ 63 برس کی اگر زندگی ہے تو پہلے تقریباً 53 برس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں گزرے ہیں۔ مکی زندگی کا جو تذکرہ ہے وہ ہمیں بہت کم سننے کو ملتا ہے، بہت کم سنتے ہیں مکی زندگی۔ مدنی زندگی چونکہ اس وقت اسلام کا غلبہ وہ شروع ہوا، غزوات شروع ہوئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو دنیا کے کونوں تک پہنچایا۔ مکی زندگی آپ قرآن مجید بھی دیکھ لیں نا، قرآن مجید کے تقریباً 20 پارے، تقریباً 20 پارے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئے، مکی زندگی میں نازل ہوئے۔ ایک حصہ تقریباً 10 پارے وہ مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد والی زندگی میں نازل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا۔ اب یہ اعلان بڑا بھاری گزرا، بڑا گراں گزرا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کہہ دیا، ایسی بات جو ہماری گزری ہوئی پچھلی نسلوں کو اور اس نسل کو یہ تو بالکل بھی منظور نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ تو آج تک کسی نے نہیں کہا، یہ تو آج تک بات ہی کسی نے نہیں کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، عبادت اس کی ہوگی اور وہ جو وحی کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے مطابق جو ہے وہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ پیدائش سے نبوت تک نہ کسی کا جھگڑا،
نہ کسی کا اعتراض، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کی ہرزہ سرائی، نہ کبھی کسی نے اللہ کے پیغمبر کو تکلیف دی۔ لیکن جیسے ہی اعلان نبوت کیا، وہ پنجابی کا ایک شاعر کہتا ہے، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بھونڈاں دی کھکھر ہلائی۔ جیسے ہی اعلان نبوت کیا تو ایسے جیسے بھیڑوں کے بڑے چھتے میں پتھر مار دیا ہو، ہر طرف سے اعتراض، ہر کوئی مخالف کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ خیال ان کا یہ تھا ابتدائی باتیں ہیں، دعوت دب جائے گی، نہ کوئی ساتھ دے، ہم میں سے تو کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ پھر جب اس دعوت نے تھوڑا سا بڑھنا، پھیلنا، پھلنا شروع کیا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے تو انہوں نے یوں ہی خاندان کی مخالفت کا زور دے کے کہ آپ مان جائیے، آپ تسلیم کر لیجئے کہ یہ باتیں آپ کی ماننے والا کوئی نہیں۔ جب اس سے کام نہ بنا تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی وحی اترتی تھی اور آپ نے زندگی گزارنی ہے وحی کے مطابق، هل اتبع الا ما یوحی الی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا کہ آپ کہیے کہ میں صرف اسی کی پیروی کروں گا جو میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جائے، وحی آئے گی میں اس کے پیچھے چلوں گا، اور کسی کی میں بات ماننے والا نہیں، چاہے ساری دنیا، سارا خاندان مخالف ہو جائے۔ ابتدا میں چھوٹی چھوٹی باتیں، جب بات نہ بنی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ایسا کریں، آپ یہ دعوت چھوڑ دیں، اس کے مقابلے میں جو چاہیے مال چاہیے، نمبر 1 سرداری چاہیے، نمبر 2 یا کسی بڑے گھر میں آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، نمبر 3 آپ اپنی خواہشات کی لسٹ بنائیے، ہم پوری کریں گے، بس آپ یہ دعوت دینا چھوڑ دو۔ لیکن یہ تو اسوہ رسول نہیں نا، یہ تو طریقہ رسول نہیں کہ کہیں سے کسی چیز کی آفر ملے اور بندہ دعوت دین چھوڑ دے یا اپنے دین سے منحرف ہو جائے، یہ اسوہ رسول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی انکار کر دیا، بلکہ صاف کہہ دیا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں لا کر سورج رکھ دیں، دوسرے میں چاند رکھ دیں، میں پھر بھی اپنی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ صاف بات ہے، کوئی لالچ نہیں، کسی قسم کی کوئی طمع نہیں، سرداری کا کوئی ہرس نہیں، میں نے تو دعوتیں دینی ہے، یہ اسوہ رسول ہے۔ اچھا انہوں نے کہا چلو ایک اور بات کر لو، ایسا کرو کچھ ہماری مان لو، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، یہ تو اصول پوری دنیا میں چلتا ہے، کچھ لو اور کچھ دو، آپ ہماری مان لیں کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ جتنا کچھ کہتے جائیں 100% وہی ہو، اس کے علاوہ ہو ہی نہ ہماری رائے کی یا ہمارے دستور کی یا ہمارے معاشرے میں رائج جو چیزیں ہیں، جو رسمیں، ان کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ ہمارا ہو اور کچھ جو ہے وہ تیرا ہو، چلو اس طرف آ جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ آیت اتری، سورت اتری، قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر یہ جو آپ کے پاس یہ آفر لے کے آئے ہیں نا کہ کچھ ہماری مان لو، پھر ہم جو ہے نا تمہاری بھی کچھ مان لیں گے،
آدھا تم اپنے آپ کو منوا لو، آدھی ہماری باتیں مان لو، تمہارا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ، تمہارا کام بھی چلتا رہے ہمارا بھی چلتا رہے۔ اللہ نے صورت اتاری ہے پیغمبر جواب میں آپ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ رسول ہو اور تمہاری بات مانے، ایک طرف اتر رہی ہے وحی، ایک طرف بات ہے ان کی جو وحی کے مخالف ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ وحی کے مقابلے میں کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرنا۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ہاں مجھے پتا ہے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں نا، اور جیسے میں کرتا ہوں ویسے تم نہیں کرنے والے۔ لکم دینکم ولی دین، میرا دین میرے لیے، تمہارا دین تمہارا دین تمہیں مبارک۔ یہ میرا دین ہے کہ اللہ کی وحی اترے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی قوم کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ شیب ابی طالب میں بھیج دیا گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ کوئی ان سے گفتگو کرے گا، نہ انہیں کوئی کھانا دے گا، نہ ان سے کوئی تجارت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی اور آپ کا خاندان وہ اس گھاٹی میں محصور رہا، کئی دن محصور رہا، حتیٰ کہ درختوں کے پتے اللہ کے پیغمبر کو اور ان کے ساتھیوں کو کھانے پڑے۔ اس قدر مکمل بائیکاٹ کیا گیا، قطع تعلق کر دیا گیا، لوگوں کو اس بات پہ پکا کر دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ آزمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انبیاء کو آزمایا گیا، سارے انبیاء کو آزمایا گیا، لیکن جتنا مجھے سخت طریقے سے آزمایا گیا ہے نا، اتنا کسی کو آزمایا نہیں گیا۔ جتنی آزمائشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئیں، مشکلات کا ایک دور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، لوگوں کے تانے سننے کا ایک دور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ پریشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک اس طریقے سے بھی ڈالا جاتا تھا کہ اگر اللہ کے پیغمبر تک نہ پہنچ سکے تو آپ کے ساتھیوں کو پکڑو، ان کو انگاروں پہ لٹا دو، آپ کے ساتھیوں کو پکڑو، انہیں گرم ریت پہ گھسیٹ لو، انہیں سنگلاخ پہاڑوں پہ گھسیٹ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ذریعے ان پہ پریشر ڈالا جائے۔ یہ بھی کیا، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے ہیں، پوری ایک فیملی ہے آل یاسر، پوری فیملی آپ کے سامنے انہیں اذیتیں دی جا رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبراً آل یاسر موعدکم الجنہ، آل یاسر بس صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، تمہارے ساتھ جو وعدہ ہے نا وہ جنت کا وعدہ ہے، وعدہ جنت کا ہے، بس صبر کرنا ہے۔ یہ صبر، یہ استقامت، تکلیفیں دینے والوں نے تو کسر نہیں چھوڑی، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جمے رہے، پکے رہے۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی یہ ہے کہ ڈگمگانا نہیں ہے، بات دین اسلام کی ہو، بات اللہ کے دین کی دعوت کی ہو، بات اللہ کی توحید کی ہو، اور تمہارے قدم لرزنے لگے، ایسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہی نہیں۔ سارے رشتہ دار، ہم اگر اپنے گھروں میں یہ بات کر دیں نا کہ فلاں یہ کام ہے، یہ جو ہے نا یہ خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے، اگر ایک رشتہ دار بھی بگڑ جائے نا، ایک، ہم اسے راضی کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک رشتہ دار بگڑ جائے، ایک رشتہ دار ناراض ہو جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک کی ناراضگی کی وجہ سے سارے رشتہ دار اسے سمجھانے آئے،
وہ دیکھو اس کو ناراض کرنے کا کیا فائدہ ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، چھوٹی سی بات ہے، اگر ہو جائے تو اس میں حرج کیا ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھو، سارا خاندان اپنے خلاف کر لیا، پورا خاندان خلاف ہے، رشتہ دار خلاف ہیں، آس پاس کے علاقوں والے لوگوں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ جا کے نفرت بھرتے ہیں، اس کے پاس نہ جانا، اس کے پاس نہ بیٹھنا، اس کی بات نہ سننا، اس کی طرف نہ دیکھنا۔ کیوں بھائی؟ کسی کو کہا کرتے تھے یہ شاعر ہے، شعر کہتا ہے، کسی کو کہا کرتے تھے یہ دیوانہ ہے، ایسے باتیں کرتا ہے جیسے پاگل باتیں کرتے ہیں، کسی کو کہا کرتے تھے یہ جادوگر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کچھ بھی کہتے نا، کچھ بھی کہتے، اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی جب مجھے یہ کہا جاتا نا تھا کہ یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ، یہ دیوانہ۔ کل تک جس کے گن گا رہے تھے، ہم نے آپ کو سچا دیکھا، ہم نے آپ کو امانت دار پایا، کل تک اس کے گن گا رہے تھے، آج ایک دعوت توحید کی وجہ سے، اللہ کی وحی کے پیغام پہنچانے کی وجہ سے آج سارے اس کے مخالف ہیں، سارے رشتہ دار خلاف، اہل علاقہ کو خلاف کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں گئے، آپ نے مکہ میں رہتے ہوئے کسی کو مارا تو نہیں، کسی پہ حملہ نہیں کیا، کسی کو مارا نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دی، ایک دعوت ہی تو تھی، ایک زبانی دعوت ہی تو تھی کہ دیتے تو جواب میں کیا آتا؟ جواب میں پتھر آتے، جواب میں کانٹے راستوں میں بچھائے جاتے۔ طائف گئے، سرداروں نے شرارتی لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، اٹھاؤ بھائی پتھر اور مارو جتنا مار سکتے ہو، ایک اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکیلے لوگ مخالف پتھر مارنے والے۔ فرشتہ آ کے پوچھتا ہے کچل دیا جائے دونوں پہاڑوں کے درمیان، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ حکم کریں، دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں سے، نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں۔ میں اس لیے تو آیا ہی نہیں ہوں کہ لوگوں کو کچلا جائے یا لوگوں کو مارا جائے، اس لیے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اجتماعی عذاب نہیں آیا۔ کافر پتہ کیا کرتے تھے؟ کعبے کا پردہ پکڑ پکڑ کے، کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کے کہا کرتے تھے کہ اگر یہ سچا ہے تو اللہ ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا سورہ انفال میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور اللہ عذاب دے دے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کے پیغمبر آپ ان میں ہیں اور اللہ عذاب دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے تو آیا ہی نہیں ہوں، میرا تو پیغام ہے دعوت دینا، یہ اسوہ رسول ہے، دین کے لیے تکلیف برداشت کرنا، پتھر برداشت کرنا، تانے برداشت کرنا، تنقید برداشت کرنا اور صبر کا سبق دینا اور صبر کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ مکہ میں رہتے ہوئے کون سا ایسا دن ہے، کون سی ایسی رات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا نہ گیا ہو؟ حتیٰ کہ آخری رات جو آپ نے مکہ میں گزاری، ہجرت کی رات، اس رات کا کیا ماحول تھا؟ لوگ جمع تھے، پلاننگ کر رکھی تھی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، کہ کافروں نے آپ کے بارے میں تدبیر کر رکھی تھی، لِيُثْبِتُوكَ، آپ کو قید کر لیں، او یخرجوکا، یا آپ کو علاقہ بدر کر دیں، او یقتلوکا، یا آپ کی جان لے لیں۔
جو تیسری تدبیر تھی نا جان لینے والی، ہجرت کی رات سارے لوگ جو ہے نا وہ جمع ہیں ادھر، کہ الگ الگ قبیلوں سے لڑکوں کو لایا گیا ہے، نوجوانوں کو، کہ آپ سب نے اکٹھا ہی حملہ کرنا ہے، ایک ہی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے لینی ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر کا قبیلہ جو ہے وہ سارے قبائل سے تو نہیں لڑ سکے گا، ان سے مخالفت تو نہیں مول لے سکے گا، تو تم نے جان لے۔ آخری رات تک اعلان نبوت کے بعد 13 برس اعلان نبوت کے بعد 13 برس مکہ میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایک دن اور ایک رات ایسی نہیں گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچائی گئی۔ ایک رات ہے، آخری رات بھی، آخری رات تو بالکل حتمی فیصلہ ہے۔ اس سے پہلے ایک بار جناب ابو طالب کے پاس جا کے عرض گزار چکے تھے کفار کہ ایسا کرو، ہم میں سے جس کا بیٹا اچھا لگتا ہے نا وہ تم لے لو، اسے ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے قتل کر دیتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے فرمایا پتہ کیا تھا؟ اچھا اپنا بیٹا مجھے اس لیے دے رہے ہو کہ اسے کھلا پلا، اور میرا بیٹا اس لیے مانگ رہے ہو کہ ہم اسے قتل کر دیں؟ اتنا احمق نہیں ہوں، اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اپنا بیٹا تمہارے حوالے کر دوں اور تم اسے مار دو۔ ہر طرف سے مایوس ہوئے تو ایک ہی، اسے ہم نے جان سے مار دینا ہے، قتل کر دینا ہے۔ آخری رات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ان کی تدبیر یہاں پہ اور اللہ کی تدبیر وہاں پہ۔ واللہ خیر الماکرین، اب اللہ سے بہتر تدبیر تو کوئی نہیں کر سکتا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قدم نہ ڈگمگائیں، نہ ہی اللہ کے دین کی دعوت سے پیچھے ہٹو، نہ اللہ کا دین چھوڑو، کیونکہ اللہ کی مدد ایک دن آئے گی۔ اللہ کی یہ اسوہ رسول ہے، پیچھے نہ ہٹو، موقف نہ بدلو، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہو، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو۔ مشکلات تو اتنی آئیں گی کہ آخری دم تک آپ کا پیچھے نہیں چھوڑیں گی، لیکن مشکلات اگر اللہ کے دین کے رستے میں آئیں، اگر اللہ کے دین کی وجہ سے آئیں، اگر دعوت دین کی وجہ سے آئیں، دعوت توحید کی وجہ سے آئیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنانے کی وجہ سے مشکلات آئیں، تو پھر وہ تو مشکلات نہیں ہیں، وہ تمغے ہیں، وہ عہدے ہیں، وہ مناصب ہیں، اور یہ مناصب اللہ وحدہ لا شریک جسے چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے نبیوں کو آزمایا گیا، لیکن سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا۔ اب غزوہ احد ہم سمجھتے ہیں کہ سخت ترین دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بڑی تعداد میں شہید بھی ہوئے، اللہ کے رسول کے چچا جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول سے ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر احد کا آپ اکثر تذکرہ کرتے ہیں، بڑا سخت دن تھا، کبھی اس سے زیادہ سخت دن بھی آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جس دن میں طائف گیا تھا نا، میں جس دن طائف گیا تھا وہ جو میں نے دن گزارا ہے وہ احد سے بھی زیادہ سخت دن گزارا، احد سے بھی زیادہ مشکل دن گزارا ہے۔ آزمائشیں، پریشانیاں، رکاوٹیں، لوگوں کے تانے، تنقیدیں، گالیاں، الزامات، یہ سارا کچھ تو آتا ہے دین کی بلکہ اصل دین کی دعوت دینے والوں کے سامنے، ان کی زندگی میں یہ سارا کچھ پیش آتا ہے، لیکن اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ان کے لیے بہترین ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کی طرف دیکھتے جاؤ اور چلتے چلے جاؤ۔ بالآخر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اگر یہاں پہ نہ بھی تدبیر کریں، آپ کے لیے اللہ آسمانوں پہ تدبیر کرے گا، آپ کو بچائے گا، آپ کو کامیاب کرے گا، اور غلبہ بالآخر اللہ ایمان والوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ